الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ یہ جو ہے نا حروف تہجی، حروف تہجی یہ ٹوٹل ان کی تعداد 29 ہے، الف سے لے کے یا تک ان کو کہا جاتا ہے حروف تہجی۔ تہجی ہا چھوٹی ہا کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن پاک کا دار و مدار جو ہے نا وہ انہی حروف کے اوپر ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ قرآن پاک کے ستون ہیں، پورے قرآن پاک کی جو عمارت ہے نا انہی کے اوپر قائم ہے۔ یہ بیس ہے، بنیادی چیزیں ہیں، یہی حروف آگے پیچھے آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بہتر کر لیتے ہیں نا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے آدھا قرآن پاک ٹھیک کر لیا ہے۔ آدھا قرآن پاک اسی حروف تہجی کے اندر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اور افسوس والی بات ہے کہ اس وقت مطلب 90% حفاظ، چھوٹے مولوی ہو گئے یا حفاظ ہو گئے، عام عوام کو سائڈ پہ رکھیں، عام عوام تو ویسے عام عوام ہے نا، میں حفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ 90% حفاظ جو ہے نا وہ ان کی ادائیگی میں ناکام ہیں، جس انداز سے ان کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ اچھا، اب آپ سوال کریں شاہ صاحب یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ ایک اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر حروف تہجی یعنی صحیح معنی میں آپ مخارج ادا نہیں کرتے نا، مخارج یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن حضرات کے یہاں ہوتے ہیں، بیسیکلی مخارج مخرج سے ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی جہاں سے حروف نکلتے ہیں نا اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہر حرف کی اپنی جگہ ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ پہلی چیز ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ حرف کہاں سے نکلے۔ جس طرح میں نے آپ کو سا بتایا، یہ ثنائے علیہ ہے، یعنی اوپر والے سامنے جو دانت ہیں اس کے آگے تھوڑی سی زبان کی نوک لے کے آنی ہے، یہ وہ جگہ ہے سا کی۔ جب اپنی جگہ پہ سا آئے گا تو پھر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، پھر سا بنے گا وہ۔ اگر اس کو آگے پیچھے کریں گے تو آواز چینج ہوگی، وہ اپنی جگہ سے ہٹے گا، آواز چینج ہوگی، حرف تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اکثر یہی مثال میں دیتا ہوں۔ یہ اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑی مشہور ہے، آسانی سے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے سمجھنا، کہ جس طرح سمجھ ٹھیک آ جائے۔ مثال ہے کہ سورہ اخلاص کی، آپ مطلب یہ ہاشم میرے خیال میں اس نے پڑھا ہے یا اور کوئی مطلب جو پرانے لڑکے بیٹھے ہیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، نیو کے لیے یہ نئی بات ہوگی، تھوڑا سمجھیں گے۔ یہ قاف دو قسم کا آتا ہے، ایک ہے قاف جس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، قاف قاف، یہ دو نقطے والا قاف ہے، اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ابھی جو میں نے حروف گنوائے تھے موٹے والے اس میں قاف بھی آتا ہے۔ اور دوسرا ہے کاف جس کو آپ کاف کتاب والا کہتے ہیں۔ اردو کے اندر ایک کاف قلم والا ہے، ایک کتاب والا ہے۔ جو کاف قلم والا جس کو ہم بولتے ہیں اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے عربی لغت کے اندر، اور جو کاف کتاب والا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ نکلتے دونوں حلق سے ہیں۔ اب حلق کے 3 حصے ہیں، ابتدائی حلق، وسط حلق، انتہائی حلق۔ حلق کے 3 حصے ہیں، یعنی پہلا کون سا بتایا میں نے؟ بول لیں تھوڑا۔ ابتدائی حلق، دوسرا وسط حلق، اور تیسرا انتہائی حلق۔ ہیں دونوں قاف نکلتے حلق سے ہیں لیکن دونوں کی جگہ الگ الگ ہے۔ قاف قاف قا 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 یہ ہے ابتدائی حلق سے۔ یہ کس سے ہے؟ ابتدائی حلق سے ہے۔ یہ قاف قلم والا، قاف ہمیشہ اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کو اگر آپ صحیح طریقے ادا نہیں کریں گے، عام طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سن لیتے ہیں، بعض دفعہ کافی سارے حفاظ قرآن حضرات عام بندے بھی اس طرح پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب اس کا معنی سنیے ذرا، جب کل کہیں گے نا یہ چھوٹا کاف ہم نے پڑھا ہے، بڑا تب ہوگا جب اس کو موٹا کر کے اپنی جگہ سے نکلے گا، قاف یعنی قل 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 هو اللہ احد۔
یہ اپنی جگہ سے نکل رہا ہے. اس کا معنی بنے گا اگر اپنی جگہ سے موٹے والا قاف پڑھیں گے تو اس کا معنی بنے گا قل، حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، آپ ارشاد فرما دیجئے. یہ سارے معنی قل کے ہیں. آگے کیا ہے؟ ہوا. ہوا معنی ہوا اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی ہے وہ. اللہ معنی اللہ اس میں ذات ہے، اللہ کے اس میں ذات ہے. یہ آگے ہے احد، ایک. اس کا معنی بنے گا حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. صحیح اگر ادا کریں گے تو، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے تو. عام طور پہ مطلب اس طرح کہتے ہیں کل ہو اللہ. اب کل کا معنی سنیں ذرا. کل یہ چھوٹا کافر ہے، اس کا معنی کل کھا لو. اس کا کیا معنی بن رہا ہے؟ تمام عربی لغت اٹھا کے دیکھ، اس کا معنی بن رہا ہے کھا لو. چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ رہے. اب آپ کہیں شاہ صاحب ہم نے تو ہمارے دماغ میں تو وہ نقطے والا کاف ہے. بھی دماغ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شریعت کا حکم لگتا ہے ظاہر پہ، جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے کس طرح آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. تو اب اس کا معنی سنیے ذرا. عام طور پہ جو پڑھ لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے، مطلب ان کو یہ بتایا ہی نہیں دیا، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، اس طرف توجہ نہیں کرتے وہ. اب اس کا معنی سنیے ذرا. کل کھا لو، ہوا وہ، اللہ یعنی اللہ احد ایک، یعنی معنی بننے 100 بار توبہ نعوذ باللہ. کھا لو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں ہم. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب قارئ للقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب قرآن بندہ کس لیے پڑھتا ہے؟ ثواب کے لیے پڑھتا ہے نا. بھی ثواب کی بجائے گناہ لے کے بیٹھ جائے، اس کو کون کہے گا یہ عقل مند ہے؟ لیکن پتہ ہی نہیں ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا. خطبہ کا کام ہے بتانا، وہ بھی یہ کام نہیں کرتے. اب ہماری 90 سے 95% عوام، اس میں حفاظ بھی شامل ہیں، اسی طرف لگے ہوئے ہیں. یہ اسی فلاں مولوی کو لے میں پڑھے اسی، بس ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی پڑھا ایسے ہی. حالانکہ یہ بنیادی چیز ہے. بارہا ہم یہ بتاتے رہے، چھٹا سال ہے یہی بات بتا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں شروع میں تو خیر مشکلات تھیں، اب تو الحمدللہ یعنی اب دیکھیں یہ کارواں بن گیا ہمارا. شروع میں کہتے تھے لو جی شاہ صاحب بدل یہ بچیاں کہہ دو تو رکھی رکھ دینا. حالانکہ یہ بنیادی چیز ہے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. ایک اور مثال لے لیں نماز سے. آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ذا، یہ ذا موٹا کر کے اس کو پڑھا جاتے ہیں. عظیم عظیم عظیم، ذا پڑھیں گے اس کو، جس کو ہم تو زوئیں کہتے ہیں اردو میں، اس کو ذا پڑھا جاتا ہے. ذا 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 عظیم. عام طور پہ جب ہم 90% لوگ ایسے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظیم یہ آواز آتی ہے. تو یہ آواز کس کی ہے آپ بتائیں ذرا؟ ذا کی ہے نا. پڑھے ابھی آپ نے، کس کی آواز ہے یہ؟ تو وہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ زے کے ساتھ اگر جب پڑھ رہے ہیں تو معنی پتہ ہے کیا بنے گا؟ سبحان میں نہیں، پاک، ربی میں نہیں، میرا رب. عظیم اگر زے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے جھوٹا. اس کا معنی بنتا ہے جھوٹا زے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو. بھی جو آپ کی آواز نکل رہی ہے نا، اس آواز پہ شریعت کا حکم جو ہے نا وہ نافذ ہوگا. آپ نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے میرا رب، توبہ نعوذ باللہ جو جھوٹا ہے، استغفر اللہ العظیم. اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر جس کے حروف بہتر نہ ہوں وہ عظیم کی بجائے سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس گناہ سے بچے. 90% لوگ، 90 بھی میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے آپ. اچھا صحیح پڑھیں گے عظیم، اس کا معنی بلند، بڑا، بلند، اعلیٰ. یہ اس کا معنی بن رہا ہے سارا. وہ اس کا کیونکہ تسبیح ہے نا، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اسی طرح حروف تہجی اگر آپ کے بہتر ہو گئے، آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے آدھا قرآن پاک بہتر کر لیا ہے. چوری صاحب، مار صاحب، سمجھ آندی پئی ہے؟ پہلے والی میں دی پئی ہے. اب آپ لوگوں کی آگے مرضی ہے جی. ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بتا کے، اب آگے آپ کی مرضی، آپ کتنی اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں حروف تہجی کی جانب.